السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ مریم نواز اور نواز شریف صاحب نے آج پھر خوفناک تقریریں کی ہیں۔ نواز شریف صاحب نے لندن میں بیٹھ کر کی ہے اور مریم نواز صاحبہ نے گراؤنڈ میں کھڑے ہو کر، میدان میں کھڑے ہو کر للکارا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا ہتھوڑے مارے ہیں، لوہا پاکستان کی سیاست کا گرم ہے، تو مریم نواز صاحبہ نے بھی ہتھوڑے مارے ہیں اور للکارا ہے عمران خان صاحب کو نہیں، جن کو وہ سلیکٹرز کہتی ہیں، جن کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو نااہل کروایا، جن کا نام لے کر بولا جاتا ہے، ان کو مریم نواز صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب نے حملوں پر رکھا، حملوں کی زد میں رکھا، الزامات کی زد میں رکھا۔ اور یہ سب کیوں کیا مریم نواز صاحبہ نے؟ آج کچھ وقت سے ذرا نام لینا کم ہو گئے تھے، اب دوبارہ معاملات اور دوبارہ ناموں تک کیوں آ گئی بات؟ مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے نواز شریف صاحب، وہ جو 2-3 بار انہوں نے کہا تھا کہ جناب اب مجھے کہتے ہیں کہ میں نام لیتا ہوں، تو چلے اب میں نام نہیں لیتا لیکن لانے والے کہہ دیتا ہوں، تو آج انہوں نے بھی نام لیا، وہ بھی چلے گئے تاریخ میں۔ مریم نواز صاحبہ نے بھی چیف آف آرمی اسٹاف کا نام لے کر باتیں کی، اور پھر انہوں نے وہ ریجیکٹڈ کا حوالہ بھی دیا۔ وہ جو ریجیکٹڈ والا، وہ نواز شریف صاحب نے جو ڈان لیکس کے معاملے پہ کسی کی فرمائش پر ایک ایکشن لیا تھا، پرویز رشید صاحب کو ہٹا دیا تھا اور ایک کمیٹی بنا دی تھی تحقیقات کے لیے، تو اس پر اس وقت کے DGI/SPR نے ریجیکٹڈ کا ٹویٹ کر دیا تھا۔ تو مریم نواز صاحبہ نے وہ بھی آج ذکر کیا کہ جناب جب وہ ریجیکٹڈ کا ٹویٹ آیا تھا تو کس طرح نواز شریف صاحب نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا، اس کو واپس کروایا تھا، اور کس طرح انہوں نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور ساتھ ہی ایک اور چیز آج جو مریم نواز صاحبہ نے کی ہے، وہ یہ کہ دعویٰ ہے ان کا، اور وہ یہ کہ اب پنجاب بھی جاگ رہا ہے۔ وہ جالب صاحب والا جو خواب تھا نا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جاگ میرے پنجاب کے پاکستان چلا، سندھ بلوچستان تو کب کے روتے ہیں اور اہل پنجاب ابھی تک سوتے ہیں، یہ جالب صاحب کا بہت مشہور ترانہ ہے۔ اور یہ ترانہ کنسیو کیا گیا تھا جالب صاحب نے، وہ جو پنجاب کے ایک مزاج جس پہ پنجاب کو تانا دیا جاتا ہے، اس پہ انہوں نے لکھا تھا، اور لاہور کے تھے، لاہوری تھے، اور ان کی یہ عوامی شاعر تھے، انقلابی شاعر کہے جاتے تھے۔ تو مریم نواز صاحبہ نے آج کہا کہ جناب اب ہمیں یہ تانا کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ ہم بھی جاگ چکے ہیں، پنجاب والے بھی جاگ چکے ہیں، اور یہ کہ اب بلوچستان، سندھ اور KPK والے یہ نہیں کہیں گے کہ پنجاب جاگ نہیں رہا، بلکہ اب پنجاب جو ہے ان کے حقوق پر بھی پہرا دے گا۔ اگر کوئی قوت ان صوبوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتی ہے تو پھر پنجاب ان کے لیے کھڑا ہوگا۔ تو مطلب بس اتنی باتیں ہیں کہ وہ باتیں کرتے ہوئے وقت کم، اور باتیں زیادہ، اور باتیں سخت اور زیادہ، یعنی زیادہ سے زیادہ تو اور، لیکن اور زیادہ سخت۔ مریم نواز صاحبہ نے ظاہر ہے جیسے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو، آرمی چیف کو بھی اپنی تنقید کی زد پہ رکھا۔ انہوں نے وہ ایکسٹینشن والا معاملہ بھی، وہ جو یاد ہوگا آپ کو راحیل شریف صاحب والے دور میں وہ چل رہا ہوتا تھا، حامد میر صاحب نے کئی بار کالم لکھا کہ راحیل شریف صاحب جو ہیں وہ ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں اور نواز شریف صاحب انکاری ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے آج کہا کہ جناب وہ ہم سے میاں صاحب سے ایکسٹینشن مانگتے تھے، لیکن میاں نواز شریف صاحب نے ایکسٹینشن نہیں دی تو پاناما آ گیا۔ اب یہ ساری چیزیں مطلب بڑا ایک، یہ سب کچھ کیوں ہوا وہ میں اب بتا رہا ہوں، کیونکہ وہ جو نیب نے مریم نواز صاحبہ کو 26 مارچ کو طلب کیا ہے، پہلے طلب کیا تھا اس میں جو چودھری شوگر ملز والا معاملہ تھا، جس میں مریم نواز کی عدالت سے، ہائی کورٹ سے ضمانت ہے، اور نیب جو ہے وہ ضمانت منسوخ کرنے کے لیے عدالت گیا، اور عدالت نے انکار کر دیا کہ مکمل سماعت ہونے دے، فوری طور پر معطل نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پھر نیب نے مریم نواز صاحبہ کو ایک اور وہ اراضی منتقل کروانے کے معاملے پر، زمینیں منتقل کروانے کے معاملے پر، 1500 کنال زمین، 3000 کنال زمین، اس طرح کا کوئی معاملہ، اس معاملے پر انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو 26 کو طلب کیا۔ اور میں نے گزارش کی تھی آپ کو کہ مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، کیونکہ تحریک جو ہے PDM کی یا مسلم لیگ نون کی، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو ٹینشن دے رہی ہے، جس میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک ولاگ میں نے یہ بھی گزارش کی تھی کہ PDM کے اندرونی اختلافات یا جو بھی چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے 26 مارچ کا لانگ مارچ تو ہو گیا ملتوی، مگر نیب نے مریم نواز صاحبہ کو طلب کر کے وہ جو سکون ملا تھا عمران خان کی حکومت کو کچھ دنوں کے لیے، وہ سکون بھی اس کا برباد کر دیا، مزہ کر دیا عمران خان صاحب کو، اور مریم نواز صاحبہ کو طلب کر دیا۔ مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ جناب نیب جو ہے مجھے گرفتار کرنا چاہتا ہے کیونکہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے، اور وہ بیانات کا چوکیدار بن گیا ہوا، یعنی اگر کرپشن میرے خلاف کوئی چیز تھی تو سامنے لے آتے،
لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں اداروں کے خلاف بیان بازی کرتی ہوں، لہٰذا انہوں نے مجھے طلب کر لیا اور یہ بیانات کے چوکیدار بن گیا ہوا نیب۔ تو انہوں نے نیب کو کہا کہ جناب اب میں آ رہی ہوں، اور انہوں نے کہا مسلم لیگ نون نرم آسامی نہیں ہے۔ انہوں نے بہت ہی گرم انداز میں نیب کو دھمکی بھی لگائی ہے، سیدھا سیدھا چیتاونی جس کو کہتے ہیں، دھمکی ذرا کوئی اور لفظ ہوتا ہے، خبردار کرنا ہے، خبردار میں آؤں گی اور میں پورے اس کے ساتھ آؤں گی، شبیبہ کے ساتھ آؤں گی، مجھے تم لوگ آپ نے بلایا ہے، میں بالکل آؤں گی، لیکن کسی غلط فہمی میں مت رہنا کہ وہ والی مسلم لیگ نون نہیں ہے۔ یہ کہا ہے مریم نواز صاحبہ نے۔ اور اس کے علاوہ وہ آپ کو ڈان لیگز والا تو پتہ ہوگا، ڈان لیگز پر وہ جو میاں نواز شریف صاحب نے کابینہ کے اجلاس میں اندر سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کی بات چیت ہو رہی تھی اس وقت کی، تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب دنیا ہمیں کہہ رہی ہے کہ جناب آپ اپنا گھر سیدھا کریں، اور وہ بات پھر ڈان میں رپورٹ ہو گئی تھی، اور اس کے بعد اس کو ڈان لیگز کا نام دیا گیا تھا، اور اس کے بعد ایک محاذ ہوا تھا بہت بڑا، جس میں اس نواز شریف صاحب وزیر اعظم اور اس وقت کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بہت زیادہ محاذ آرائی شروع ہو گئی تھی، اور ریجیکٹڈ وہیں سے آیا تھا جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، اس کا بھی ذکر کیا۔ اور اس کے علاوہ جو نواز شریف صاحب نے تو پوری جو ان کی جتنی بار وہ 3 بار وزیر اعظم بنے تو تینوں بار بتایا کہ کس طرح ان کو حالات کا سامنا کرنا پڑا، کس طرح وہ کہتے رہے کہ جناب اپنا گھر ٹھیک کرو، اور کس طرح پھر اس کا جواب آتا رہا، اور وہ کہتے ہیں جناب ہم یہ کہتے تھے کہ اپنا گھر ٹھیک کریں، پہلے اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں، تو ہم غدار ہوتے تھے۔ اب وہ مریم نواز نے بھی کہا کہ جناب نواز شریف صاحب کی زبان جو ہے ان کے جو الفاظ تھے وہ تبدیل تک نہیں کیے گئے، اور وہی الفاظ جو ہیں آج آرمی چیف صاحب کہہ رہے ہیں۔ وہ جو آرمی چیف صاحب نے 2-3 دن پہلے تقریر کی تھی اسٹریٹجک کسی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے، اور بالکل بجا کہ ہمیں ظاہر ہے دنیا میں رہنا ہے تو ہمیں اپنا گھر ان آرڈر کرنا ہوگا، میں نے ہاؤس ان آرڈر کرنا ہوگا۔ تو بہرحال اب یہ ساری چیزیں، اور ان ساری چیزوں میں یہ جو لب و لہجہ ہے، یہ جو تلخی ہے، یہ آ رہی ہے کیونکہ جو گرفتاری کے متعلق مریم نواز صاحبہ کی، اور آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مریم نواز کو سمیش کرنے کی، ان کو کچل دینے کی دھمکیاں مل رہی ہیں، پھر انہوں نے نام بھی لے لیے تھے۔ اور مریم نواز صاحبہ نے آج کہا کہ جناب میں نے تو اپنے والد صاحب کو یہ جب بات بتائی تو ان کو کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ تو ہو گیا مسلم لیگ نون کا سارا آج جو انہوں نے وہ، کیونکہ اصل میں ہے تیاری کس چیز کی ہے؟ 26 مارچ کی۔ 26 مارچ کو لانگ مارچ نہ صحیح، نیب ٹھوکر نیاز بیگ لاہور کی طرف ایک مارچ صحیح، اور مریم نواز صاحبہ جو جس طرح اعلان ہوا، اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے آج کی، اس ملاقات کا میں باقی باتیں تو تھیں، ظاہر ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے ڈسکشن تو تھا، لیکن وہ جو مولانا صاحب نے ایک جملہ کہا، اس جملے کے بعد ایک چیز سامنے آ گئی کہ یہ ملاقات تھی زیادہ تر اس پہ فوکس تھا 26 مارچ کا۔ ظاہر ہے پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے اندر اختلافات، استعفوں کا معاملہ جو پی ڈی ایم کے اندر حل نہیں ہو رہا، اس معاملے پر بھی ساری باتیں ہوئیں۔ کراچی میں وہ جو ایشو چل رہا ہے اپنا NA 249 والا، وہاں پر مسلم لیگ نون چاہ رہی ہے کہ مفتاح اسماعیل کے سامنے پیپلز پارٹی کینڈیڈیٹ نہ دے یا کوئی بتادی کینڈیڈیٹ نہ دے، وہ معاملہ بھی، اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے معاملے پر جو پیپلز پارٹی نے ایک نیا معاملہ شروع کیا ہوا ہے، تو اس پر بھی ساری باتیں تھیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جناب مریم نواز صاحبہ 26 مارچ کو جائیں گی، اور پوری پی ڈی ایم ان کے ساتھ جائے گی۔ اور پھر مریم نواز صاحبہ کا وہ لب و لہجہ، یعنی یہ ساری چیز جو تھی وہ یہ بتا رہی ہے کہ اب نیب کو کوئی آسانی کے ساتھ یہ پیشی نہیں، نیب 26 مارچ کا دن نیب کے لیے تو کیا حکومت کے لیے بھی کوئی آسان دن نہیں ہوگا۔ ایسے ہی مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیب جو ہے وہ اپنی وہ کال اپ نوٹسز ہی واپس لے لے، یا اگر طے کیا ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ کو ہر صورت گرفتار کرنا ہے تو پھر وہاں جو کچھ ہوگا اس کے بعد جب وہ اندر جائیں گی، پچھلی بار تو جب وہ 11 اگست کو گئی تھیں پچھلے سال، جب وہ وہاں پر پتھراؤ سارا دن ایک لگا رہا تھا، وہاں پر ہنگامہ آ رہی تھی، تب تو لوگوں کا موڈ دیکھ کے وہاں جو کچھ ہوا نیب کے دفتر کے باہر، تو اندر سے ہی کہا گیا تھا کہ جناب آج کی آپ کی جو ہے وہ پیشی ہے وہ کینسل ہو گئی، اب آپ کو دوبارہ کبھی بلائیں گے، تو دوبارہ بلایا نہیں، اب بلا رہے ہیں، اور اب بلا رہے ہیں تب جب یہ حالات، یعنی پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے وہ انہوں نے میرا خیال ہے دیکھا ہوگا کہ جناب پی ڈی ایم کے اندر تو اختلافات پیدا ہو گئے،
تو موقع پر چوکا لگانے کی کوشش کی مریم نواز صاحبہ کو بلا لیا، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کھڑے ہو گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے کارکن بھی آئیں گے، اگر مولانا صاحب کے کارکن بھی آتے ہیں اور مریم نواز صاحبہ کے ساتھ انہوں نے وہ جس طرح کی تقریر کی ہے یا جو ان کا موڈ لگ رہا ہے مسلم لیگ نون کا، وہ پھر بتا رہا ہے کہ پھر نیب کو لگ رہا ہے کہ کہیں، مجھے لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں کہ یہ پھر ان کو امن و امان کی صورتحال کا بہانہ بنا کر یا کوئی بھی ریزن دے کر پیشی جو ہے مریم نواز صاحبہ کی ملتوی نہ کر دی جائے، یا یہ کہہ دیا جائے کہ خود نہ پیش ہو، اپنا وکیل بھیج دیں یا تحریری آپ کو سوال نامہ بھیج دیتے ہیں، اس کا جواب دے دیں۔ کوئی ایسا راستہ اگر مریم نواز صاحبہ کی گرفتاری کا وہ نہیں ہوا، یہ فیصلہ نہیں ہوا، لیکن اب بہرحال اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس میں تو آگے چل کے۔ لیکن اس چیز میں ایک اور چیز جو اس ساری صورتحال میں وہ یہ ہے کہ بھائی جو مسلم لیگ نون ہے وہ اب بہت خوبصورت پالیٹکس کر رہی ہے۔ ان کا وہ میں نے آپ کو پہلے بھی گزارش کی تھی کہ جناب یہ کیونکہ سیاست پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان چل رہی ہے نا، پی ٹی آئی حکومت میں ہے اور حکومت میں جتنی ان کی کارکردگی ہے، وہ جو مریم نواز صاحبہ نے کہہ بھی دیا کہ جب تو دل کرتا ہے کہ ان کو 1.5 سال اور بھی باقی پورا کرنے دے وقت تاکہ ایک ہی بار ان کا صفایا ہو جائے، تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کی غیر مقبولیت یا کارکردگی کی وجہ سے پی ٹی آئی کے ساتھ تو کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ مقابلہ اوریجنلی جو اندر کھاتے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا ہے، بلکہ مسلم لیگ نون کا اب تو نیریٹو جو ہے وہ زیادہ بک رہا ہے۔ تو نواز شریف صاحب کیونکہ بہت زیرک سیاستدان ہیں، آصف زرداری صاحب بھی بڑے سیاستدان ہوں گے، لیکن آصف زرداری صاحب کو میں کوٹ کر رہا ہوں، انہوں نے اپنی پارٹی کے اجلاسوں میں اپنے جو دوستوں کو کہا ہوا ہے، جب کبھی کبھی کہا جاتا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو تو بھولے بادشاہ، تو کہتے تھے بھولے بادشاہ نہیں ہیں وہ، 10 آصف زرداری کھا جائیں، بیچ کھا جائیں، یا یعنی اتنے تیز وہ سیاستدان ہیں۔ تو اب یہاں پر جو پی ڈی ایم کے اندر، کیونکہ میں نے 1-2 بار پہلے بھی گزارش کی تھی کہ پی ڈی ایم کے اندر جو ایک مرحلہ تھا جب مسلم لیگ نون کا نیریٹو اوپر تھا، پھر آصف زرداری کا اوپر ہو گیا، اب پھر آصف زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی کا نیریٹو نیچے آ گیا، مسلم لیگ نون کا نیریٹو ہو گیا ہے اب بہت اوپر۔ تو اور اس کو ظاہر ہے اب اس کو بڑھانا ہے آگے مسلم لیگ نون نے، اور اس کو ایک صورت میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ آگے لے کر چل سکتی ہے کہ اگر مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ گرفتاری سے بچ جاتی ہیں، اور نواز شریف صاحب کو بھی پتہ ہے کہ اگر مریم نواز صاحبہ اندر چلی گئی تو ظاہر ہے بیٹی ہیں بھائی، اور وہ پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کو کمپرومائزنگ پوزیشن میں جانا یا ان کو کمپرومائزنگ پوزیشن میں لے آنا اسٹیبلشمنٹ کے لیے آسان ہوگا۔ لہذا اس وجہ سے بھی وہ جو ایک طے کیا گیا تھا کہ اگر پی ڈی ایم کی تحریک سے ڈنگ نکالنا ہے تو پھر مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کیا جائے، وہ جو ایک چیز جس وجہ سے یہ کال اپ نوٹس ہوا، ورنہ وہ ایک اگر صرف طلبی ہی مقصود تھی تو چودھری شوگر مل والی تو تھی ہی، لیکن اس میں گرفتاری نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ معاملہ عدالت میں تھا۔ تو اسی وجہ سے لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب ایک تو اب ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ جناب مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کریں گے، اگر گرفتار ہو جاتی ہیں تو پھر جو مسلم لیگ نون ہے وہ شاید اس طرح کھل کے کھیل نہ سکے۔ تو نواز شریف صاحب جو ابھی تک بڑا ایک خوبصورتی کے ساتھ، یہ سیاست ہے اور سیاست میں ہر کسی کو اپنے داؤ پیچ کھیلنے کا حق ہوتا ہے، تو نواز شریف صاحب بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ جب اب خود جیل گئے، مریم نواز صاحبہ جیل گئیں، تو انہوں نے ذرا 2 قدم پیچھے ہٹ گئے، 2 قدم پیچھے نہ ہٹتے تو اس وقت ان کی جماعت ٹوٹ جاتی۔ جماعت کے اندر بہت زیادہ کوشش تھی اسٹیبلشمنٹ کی، عمران خان کی کہ مسلم لیگ نون کو توڑے، تو نواز شریف صاحب نے ذرا چپ سادھ لی، مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹر بھی چپ ہو گیا، اور نواز شریف صاحب ایک موقع کی تلاش میں انتظار میں رہے کہ موقع تو آئے گا، جب موقع آئے گا تو پھر ہتھوڑا ماریں گے۔ تو وہ موقع، اس موقع جس موقع کا انتظار تھا وہ موقع اب آ گیا ہوا ہے۔ تو اب نواز شریف صاحب نہ صرف وہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں جس طرح وہ تقریریں کرتے تھے، اب دوبارہ وہ شروع ہو گئے کیونکہ بیچ میں تھوڑا سا انہوں نے پاس دیا تھا، تو اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہے لوہا گرم، اب ہتھوڑے پہ ہتھوڑا مارو، اور پھر حکومت جاتی ہے کہ نہیں جاتی۔ انتخابات چاہے 2023 تک جاتے ہیں، لیکن پھر وہ سندھی میں ہم کہتے ہیں 2 بھی اپنی اور 6 بھی اپنی، یعنی پھر سارا کچھ اپنے لیے سمیٹ لو، پھر سارا کچھ ظاہر ہے اور یہ رائٹ بھی ہے۔ میں اس میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ جناب ان کے نیریٹو کے ساتھ چلا جائے تاکہ ان کی ہوا بنے، نواز شریف صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ جناب وہ جو مزاحمت کا انہوں نے ایک نیریٹو دیا ہوا ہے اس نیریٹو کے ساتھ چلیں تاکہ ان کا وہ زیادہ بہتر پوزیشن میں رہیں، اور مسلم لیگ نون کی اس وقت تو پوزیشن جو ہے وہ جو کل تھی آج کی اس تقریر کے بعد اور زیادہ، جو اس تقریب کے بعد اور زیادہ ہو گئی، اور اگر 26 کو مریم نواز صاحبہ گرفتاری سے بچ جاتی ہیں تو پھر مسلم لیگ نون پکڑی نہیں جانی، نہ اسٹیبلشمنٹ سے پکڑی جانی ہے، نہ عمران خان کی حکومت سے۔ پھر بے شک 2023 میں جا کر انتخابات ہوں، پھر مسلم لیگ نون ہی ہوگی جس کا
جھنڈا جو ہے وہ سب سے اوپر ہوگا، کیونکہ پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو بے شک اصول کی بات کر رہی ہو، بے شک وہ پارلیمنٹ کے اندر رہ کر اور میدان نہ چھوڑنا، اور وہ جو ان کا پرانا نیریٹو ہے جو انہوں نے 2014 کے دھرنوں میں بھی رکھا تھا، یعنی 2014 میں بھی جب عمران خان حکومت گرانے گئے تھے تب بھی پیپلز پارٹی نے اس وقت اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی، اپوزیشن لیڈر پیپلز پارٹی کا تھا، ان کا ساتھ نہیں دیا تھا، اور آج بھی پیپلز پارٹی جو استعفوں کے خلاف اسی بنیاد پر ہے کہ جناب یہ ہمارا اصولی موقف ہے، پارلیمنٹ سے باہر نہیں آنا چاہیے، پارلیمنٹ کا فورم استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن پاپولر نیریٹو جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے پکڑ لیا ہوا ہے، تو وہ پاپولر نیریٹو کے ساتھ جا کر جیسے عمران خان نے فائدہ لیا تھا، اب نواز شریف صاحب لیں گے۔ 2013 میں عمران خان صاحب نے فائدہ لیا، 2018 میں، 2013 سے 18 تک کا، اور اب 2018 کے انتخابات کے بعد اب پاپولر، یعنی یہ والا جو پاپولر نیریٹو ہے جس پہ نواز شریف صاحب ایک تو اسٹیبلشمنٹ کو کمزور کر رہے ہیں، پیچھے دھکیل رہے ہیں عمران خان سے تاکہ وہ ڈسٹنس کریں، اور دوسرا وہ جو پنجاب میں پاپولر، پورے ملک میں، مطلب سندھ میں بھی ایون مسلم لیگ نون کی سپورٹ بیس جو ہے وہ بظاہر نہیں نظر آ رہی۔ اگر نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ وہاں جائیں گی تو ان کی نظر آئے گی کہ وہ زیادہ لوگ جو پیپلز پارٹی سے ڈسٹنس کرتے ہیں، کسی کے ساتھ نہیں ہوتے، وہ لوگ بھی مریم نواز صاحبہ کے اس نیریٹو کے ساتھ یا نواز شریف کے نیریٹو کے ساتھ چلیں گے۔ تو نواز شریف صاحب بہرحال بڑا خوبصورتی کے ساتھ وہ اتحاد میں رہ کے بھی اور سولو فلائٹ کر رہے ہیں۔ یہ بڑی سیاست ہے، کمال سیاست ہے، یعنی اتحاد میں موجود بھی ہیں لیکن نیریٹو اپنا لے کر وہ آگے جا رہے ہیں۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اتحاد سے مشورہ کیے بغیر یہ کہہ دیا کہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہم جائیں گے نیب کی پیشی میں۔ اب کون انکار کرے گا؟ اب کون کہے گا کہ جناب ہم نہیں جائیں گے؟ اب نیب کو ساری پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن کی ہیں، پی ڈی ایم والے، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے۔ تو ایک طرف پی ڈی ایم کے اندر نواز شریف صاحب نے اپنا وہ جو جھنڈا سب سے اوپر کر لیا، دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ پہ مسلسل اب دوبارہ وار کر کے عمران خان کو کمزور کر کے وہ اپنا پولیٹیکل فیوچر جو ہے جس پہ نواز شریف صاحب کی نظر ہے کہ نواز شریف صاحب کیونکہ دوبارہ پاکستان کی سیاست میں ان تو ہوں گے نا، وہ کہہ تو یہ رہے ہیں کہ جناب اب میں، انہوں نے جو تقریر کی کہ جناب میں تو اب آپ کو صرف پیغام ہی دے رہا ہوں کہ آپ نے پولیٹکس کرنی ہے، اللہ نواز شریف صاحب کو زندگی دے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں تو آخر میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب اب میں تو نہیں آؤں گا پولیٹکس میں، یا اس طرح نہیں آؤں گا نا، یا جیسے وزیر اعظم بننے، لیکن نہیں، نواز شریف صاحب وزیر اعظم بننے آئیں گے۔ اگر یہ والے حالات رہے، مسلم لیگ نون کی پاپولرٹی اس طرح بڑھتی رہی تو پھر 2/3 میجارٹی کے ساتھ آ کر پھر پارلیمنٹ تو بہت قانون، بہت کچھ عدالتوں کے فیصلے بھی اڑا سکتی ہے، بہت کچھ اختیارات ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے پاس، وہ کوئی قانونی ماہرین بتائیں گے، لیکن موٹا موٹا اتنا تو اندازہ ہے کہ پارلیمنٹ کسی بھی عدالت کے فیصلے کو انڈن کر سکتی ہے، تو وہ پارلیمنٹ کر لے گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جس موقع کی تلاش میں تھے وہ موقع آ گیا ہوا ہے۔ اب صرف ان کو صرف ایک چھوٹا سا خطرہ، چھوٹا سا ڈر، بالکل مائنر سا، جس سے بچنے کے لیے انہوں نے پھر مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ایک پراپر مارچ کی شکل میں ان کو نیب بھیجنے کا فیصلہ کیا، وہ مریم نواز صاحبہ کی گرفتاری کا، اب جس کا امکان پہلے زیادہ تھا، اب مجھے لگتا ہے کہ کم ہے۔ لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ یا نیب افراتفری یا محاذ آرائی تصادم چاہیں گے تو پھر شاید گرفتار کر بھی لیں، اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون ذرا دیکھیں گے کہ وہ نواز شریف صاحب بیٹی کے اندر جیل جانے کے بعد بھی مزاحمت اسی طرح جاری رکھتے ہیں یا دوبارہ کمپرومائزنگ پوزیشن میں آ جاتے ہیں، جس کا امکان بہت کم ہے۔ اب جی آخر میں 2-3 اپنے ویورز کی باتیں۔ ملک فہد خان صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو نقصان دینا اسٹیبلشمنٹ کی بس کی بات نہیں تو نون لیگ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہاں، یہ بندے قتل کروا کر نقصان دیتے ہیں۔ جناب پیپلز پارٹی، ایک تو حقیقت ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون نے ہی نقصان پہنچایا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پارٹی جو ہمیشہ کے لیے اپنی جو پاپولرٹی ہے وہ برقرار رکھ سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں اور ڈٹی رہی، کھڑی رہی، لیکن پولیٹیکلی پنجاب میں پیپلز پارٹی کی جگہ مسلم لیگ نون نے لے لی، پی ٹی آئی نے لے لی، اور پیپلز پارٹی بہت پیچھے ہے، تو نقصان تو پہنچا ہے۔ خیر محمد صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں پی ڈی ایم اگر زرداری صاحب کی بات مانے تو کامیابی ان کا مقدر ہے۔ جناب ابھی تک تو کامیابی ہوئی پی ڈی ایم کو، لیکن پھر میں جو بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ان پولیٹیکل پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اندر بھی تو اقتدار کی جنگ چل رہی ہے نا، کہ کل کس کا ہوگا، تو اس کے لیے پھر آصف زرداری صاحب نہ نواز شریف صاحب کی نیریٹو پہ مکمل چل رہے ہیں، نہ نواز شریف صاحب آصف زرداری صاحب کے نیریٹو پہ چلیں گے، یہ تو چلنا ہے جی۔ اور جاوید رضا صاحب ہیں،
وہ کہتے ہیں فرض کر لیں کہ اگر تمام اسمبلی سے مستعفی ہو جایا جائے تو پی 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 کو اس کا کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ سیاست کا ایک اصول ہے کچھ کھونا ہو تو اس کا فائدہ بھی ہو۔ یہ سوال پیپلز پارٹی کر رہی ہے جی مسلسل پی ڈی ایم کے اندر، اور جس کا مجھے جو میری تک اطلاع آئی تھی کہ وہ یہ تھا کہ پی ڈی ایم والے کہتے ہیں استعفے دینے کے بعد فیصلہ کریں گے کہ حکومت اگر نہیں جاتی تو پھر کیا کرنا ہے۔ فائدہ نفع نقصان سیاست میں ظاہر ہے سارا کچھ سامنے رکھ کر ہی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ استعفے دینے کا فائدہ نہیں ہو رہا، نقصان زیادہ ہو رہا ہے، تو اس کا جواب جو ہے کہ فائدہ کیا ہوگا اس کا پی ڈی ایم کی جماعتوں کے دیگر جماعتوں کے پاس ابھی تک اس طرح نہیں ہے، مفروضوں پر ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ جناب پراپر حکمت عملی ہو کہ استعفے دینے کے بعد یہ ہم کریں گے اور اس طرح الیکشن جیم کریں گے، اس طرح سسٹم کو جیم کریں گے، اس کے متعلق کوئی ٹھوس حکمت عملی نہیں ہے پی ڈی ایم کے پاس۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔